بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں کچھ فضائل اعمال اور فضائل قرآن کے حوالے سے بات چیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا حفظ کرنا اور قرآن مجید کو یاد کرنا بہت ہی محبوب عمل قرار دیا ہے۔ حدیث میں اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، حفظ کرنے کے فضائل بہت سارے ہیں۔ اس مختصر نشست میں وہ تمام باتیں تو نہیں آ سکیں گی۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا، قرآن مجید کو حفظ زبانی یاد کرنا، یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہے فرض کفایہ ہے کہ ایک علاقے کے اندر، ایک کنبے قبیلے کے اندر اگر ایک حافظ قرآن موجود ہے تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر پورے علاقے میں کوئی حافظ قرآن موجود نہیں تو پھر سب کو قرآن مجید حفظ کا ترک کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے حافظ قرآن ایک بہت بڑا فریضہ ہم سب کی طرف سے ادا کر رہا ہے۔ حافظ قرآن کا مقام اتنا عالی شان ہے کہ قرآن مجید حفظ کرنا یہ اولین ذمہ داری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک والد کو نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ سب سے پہلا کام والد کے حقوق اور ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی منکوحہ ایک ایسی خاتون کو چنے جو دیندار ہو، اور دوسری طرف جب وہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اسلامی نام رکھے، اور سب سے پہلے جب وہ بولنا شروع ہو تو اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم دینا یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور ایک قرآن مجید کی آیت کو تجوید کے ساتھ یاد کرنا، قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھنا 100 نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھنا 1000 نوافل پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی بچے کا والد اپنے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھائے گا تو اس کی فضیلت بھی بہت ساری، اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو اگر حفظ کروائیں تو اس حفظ کروانے کی برکت سے والدین اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے تو والدین جب قیامت کے دن روز محشر قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اتنا خوبصورت ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے۔ اور جب قیامت کے دن حافظ قرآن کو پیش کیا جائے گا، ساتھ میں اس کے والدین کا بھی اعزاز ہے، اور والدین کو بھی بلایا جائے گا اور ان کی تاج پوشی کی جائے گی۔ فلاں ابن فلاں اور فلانی بنت فلاں وہ کہاں ہیں؟ حافظ قرآن کے والدین کو اپنے رب کے سامنے، رب کے حضور پیش کیا جائے گا، اور انہیں تاج پوشی کر کے ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اتنا بڑا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا والدین کا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اتنا بڑا مقام کہ قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک ایک حافظ قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا، اور جنت کے سیڑھیوں کو چڑھتے چڑھتے قرآن کی آیات پڑھے گا، اور بلند و بالا وہ مراتب اور مقام ایک حافظ قرآن کو ملیں گے کہ قرآن کی آیات کتنی ساری ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن کی آیات ہیں۔ سوچئے ایک حافظ قرآن جب ایک ایک آیت کو پڑھے گا اور جنت کی بلند و بالا سیڑھیوں پر چڑھے گا تو حافظ قرآن کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا عالی شان ہوگا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مقام کا نہیں بتایا کہ تمہاری جنت یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے، نہیں۔ ایک حاجی ہو، ایک مجاہد ہو، ایک عالم ہو، ایک مبلغ ہو، ایک قرآن اور نماز پڑھنے والا ہو، اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کے ٹھکانے دکھا رہے ہیں، لیکن حافظ قرآن کا ٹھکانہ اور حافظ قرآن کا مقام اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بتایا، بلکہ فرمایا جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور آیات قرآنیہ پڑھتے جاؤ۔ جو اعلیٰ مقام قرآن مجید کے اختتام پر اللہ تعالیٰ جنت میں نصیب فرمائیں گے وہ حافظ قرآن کو ملے گا۔ حافظ قرآن کا مقام اللہ کی نظر میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنا عالی شان ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں حافظ قرآن کے مقام بہت عالی شان ہے وہاں اس کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حفظ قرآن کے مراتب بہت بڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنے کی، پوری زندگی قرآن مجید کے ساتھ وفاداری کی ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میدان رکھا ہے، یہ میدان اتنا خطرناک عذاب والا ہے کہ جہنم بھی اس میدان سے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے، اور اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کنواں بنایا ہے۔ یہ کنواں اتنا خطرناک عذاب والا ہوگا کہ جہنم بھی اور وہ میدان بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہوں گے اس کنویں سے، اور اس کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اژدہا رکھی ہے۔ یہ اژدہا اتنی زہریلی اور اتنی خطرناک آواز والی ہوگی کہ جہنم، میدان اور کنواں اس سے پناہ مانگنے والے ہوں گے، اور ان تمام عذاب میں مبتلا ہونے والا کون ہوگا؟ وہ جو قرآن مجید کا حفظ کرے گا، قرآن مجید کا حافظ بنے گا، لیکن اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کی نافرمانی اس کی عادت ہوگی، گناہوں پر مصر ہوگا، گناہوں پر اصرار کرنے والا اور اللہ کا نافرمان حافظ قرآن، وہ اللہ کے ہاں گرفتاری میں ہوگا اور بڑے خطرناک عذاب کی گرفت میں ہوگا۔ اس لیے حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ بس میں نے قرآن پڑھ لیا، حافظ قرآن بن گیا، اب میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ قرآن کے اندر جو کچھ آیا اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری حافظ قرآن پر زیادہ ہے، اور اس کا علم حاصل کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اعمال، نیکیاں بھی میرے اوپر پیش کی جاتی ہیں، اور میری امت کے گناہ بھی میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ جو میرے اوپر میری امت کا پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میری کوئی امتی قرآن مجید کی کوئی آیت یاد کرے اور پھر اسے بھلا دے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھلا دے، تو میرے اوپر سب سے بڑا گناہ جو پیش کیا جاتا ہے میری امت کا یہ گناہ ہے۔ اس لیے ہم سب سوچیں کہ قرآن یاد کرنا، قرآن کی فضیلت، قرآن کا حفظ، یہ بہت اونچا مقام ہے، مقام حفاظ بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بے وفائی کی اور اس پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ اور گرفت بھی بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی فضائل نصیب فرمائے اور اس کی وعید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔